من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام اللہ کی مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی زبردست رحم والا
نہیں رکھتے۔ الف لام میم اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اہل روم اس حدیث کے موقع میں یعنی ارض روم کے ایسے مقام میں جو بنسبت بھارت کے عرب سے قریب تر ہے، مراد اس سے ازرعات اور بصرہ ہے جو ملک شام میں دو شہر ہے اور حکومت روم کے تحت میں ہونے سے ارض روم میں داخل ہے۔ اس موقع پر اہل روم اہل بھارت کے مقابلے میں مغلوب ہو گئے، جس سے مشرکین خوش ہوئے اور وہ رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب اہل بھارت پر اس کے مقابلے میں 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ اور یہ مغلوب اور غالب ہونا سب خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مغلوب ہونے سے پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا جس نے مغلوب کر دیا تھا، اور مغلوب ہونے سے پیچھے بھی اللہ ہی کو اختیار ہے جس سے غالب کر دے گا۔ اور اس روز یعنی جب اہل روم غالب آئیں گے، مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش نہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے۔ اس امداد سے یا تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے قول میں سچا اور غالب فرما دے گا، کیونکہ اس پیشین گوئی کو مسلمانوں نے کفار پر ظاہر کیا اور انہوں نے تکذیب کی تو اس کے حقوق سے مسلمانوں کی جیت ہو جائے، اور یا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو مقابلے میں بھی غالب کر دے گا، چنانچہ وہ وقت جنگ بدر میں منصور ہونے کا تھا اور ہر حال میں نصرت کا محل اہل اسلام ہی ہے، اور مسلمانوں کی حالت ظاہری مغلوبیت کی دیکھ کر یہ بات مستبعد نہ سمجھی جائے کہ مغلوب مسلمان مقابلے کے وقت اس بات پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ نصرت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے، کفار کو جب چاہے قولاً یا فعلاً مغلوب کرا دے، اور رحیم بھی ہے، مسلمانوں کو جب چاہے غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہیں فرماتا۔ اس بات سے یہ پیشین گوئی ضرور واقع ہوگی، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو نہیں جانتے، بلکہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر ان اسباب پر حکم لگا دیتے ہیں، اس لیے اس پیشین گوئی میں اتباعات کرتے ہیں، حالانکہ مسبب الاسباب اور مالک اسباب حق تعالیٰ ہے، اس کو اسباب بدلنا بھی آسان ہے اور اسباب کے خلاف مسبب کا واقع کرنا بھی آسان ہے۔ اور جس طرح پیشین گوئی کے واقع ہونے سے پہلے اسباب ظاہرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح پیشین گوئی کو پورا ہوتا دیکھ کر بھی اس کو اتفاقی عمل قرار دیتے ہیں۔ وعدہ الہیہ کا ثبوت نہیں سمجھتے، اس لیے لفظ لا یعلمون میں یہ دونوں چیزیں آ گئی۔ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور نبوت سے غافل و جاہل رہنا اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگانی کی ظاہر حالت کو جانتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، اس لیے ان کو دنیا میں نہ اسباب عذاب سے بچنے کی فکر ہے، نہ اسباب نجات یعنی ایمان اور عمل صالح کی تلاش ہے۔ سورہ روم کی ابتدائی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اور اس کی تفسیر کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سورہ روم مکے میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی سورہ عنکبوت کی ابتدا میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں مکی اور مدنی میں تقسیم کی گئی۔ جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو سورہ روم بھی مکے میں نازل ہوئی یعنی ہجرت سے پہلے کی صورت۔ اس کی ابتدا 3 حروف سے ہوتی ہے، الف لام میم، اور قرآن مجید کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوتا ہے، الف لام میم۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ یا ایسے حروف بہت ساری صورتوں کے پہلے آئے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، صاد قاف نون کاف ہا یا عین قاف عین سین قاف، ایسے جتنے حروف آئے ہیں بس کو کی ابتدا میں ان حروف کو حروف مقطعات کا مطلب یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے دوسرے تمام حروف کو زیر زبر دے کر پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی یہ حروف کو اعراب سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ جیسا حرف ہے ویسے ہی ان کو پڑھ دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات ہے۔ اور ان حروف مقطعات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے صحیح معنی اور مطلب کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا صحیح مطلب اور معنی کیا ہے، کیا مقصد اس سے مراد دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے کوئی معنی اور مطلب نہیں بتلائے۔
اس سے پہلے کی صورتوں کے آواز پر جب یہ الفاظ آئے تھے، یہ حروف آئے تھے، تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ ان حروف کے بعد لوگوں نے معنی اور مطلب بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش صرف اپنی قیاس آرائیوں کی بنیاد پر ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی معنی مطلب بیان نہیں فرمائے، صحابہ نے کوئی معنی مطلب بیان نہیں فرمائے، مگر بعد میں بعض بزرگان دین نے اس کے کچھ مقصد مراد لیے ہیں، وہ بیان کیے ہیں، اور بعض مرتبہ لوگ اپنی طرف سے کچھ معنی اور مطالب بیان کر دیتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے حقیقی معنی اور مطلب کیا ہے۔ بس یہ کہ ابتدا میں یہاں پر بھی الف لام میم کے حروف آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلبت الروم، یعنی روم کے لوگ غالب آ گئے، فی ادنی الارض وهم من بعدهم غلبهم سیغلبون، یعنی بازو کے ملک، وہاں اس زمانے میں روم کے بازو کا جو ملک تھا، پڑوسی ملک، وہ فارس کو آج کی دنیا میں ایران کہتے ہیں۔ روم اور فارس، روم اور ایران اس زمانے کی بڑی دو طاقتیں تھیں، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان میں اکثر طاقت آزمائی ہوا کرتی تھی، شکنجا آزمائی ہوا کرتی تھی، کبھی یہ غالب ہوتا تھا، کبھی وہ غالب ہوتا تھا، کبھی یہ قوم جیت گئی، کبھی وہ قوم جیت گئی۔ تو اسی جیت اور ہار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس زمانے میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے اور اہل فارس اور اہل روم کے درمیان میں طاقت آزمائی ہوتی رہی، تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے، غلبت الروم، روم والے مغلوب، فارس والے جیت گئے۔ جنگ ہوئی، جو لڑائی ہوئی اس میں اہل فارس یعنی ایران والے جیت گئے، روم والے ہار گئے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رومیوں کی یہ ہار عارضی ہے، 10 سالوں میں رومی پھر جیت جائیں گے، اہل فارس ہار جائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کا، جب چاہے جس کو چاہے جتا دے، جس کو چاہے ہرا دے۔ اب فی الحال اہل روم ہار گئے ہیں اور اہل فارس جیتے ہیں۔ چند سالوں کے بعد تم لوگ دیکھو گے کہ اہل فارس ہار جائیں گے، اہل روم جیت جائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، لیکن جب اہل فارس ہار جائیں گے، روم والے جیت جائیں گے، تو اس وقت مومنوں کو خوشی ہوگی، مومنوں کی خوشی کا دن ہوگا۔ یہ ہے کہ اہل فارس جو تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور مستقل طور پر مکمل طور پر مشرک تھے۔ اس کے بالمقابل اہل روم جو تھے وہ عیسائی لوگ اہل کتاب ہیں، پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اسباب کو مانتے ہیں، وحدانیت کے قائل ہیں، اور ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کے متعلق پیشی ہوئی ہے موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اہل روم جو ہے نصرانی ہونے کی بنیاد پر مسلمانوں کے عقیدے اور مسلمانوں کے طور طریقے قریب تر نسبتاً بہتر ہے اہل فارس کے مقابلے، جبکہ اہل فارس مستقل مشرک، اس لیے جو لوگ ہم سے قریب تر کا عقیدہ رکھتا ہو ان کی جیت مسلمانوں کے لیے باعث خوشی کا باعث ہے۔ تو جب اہل روم جیت جائیں گے تو مسلمانوں کو خوشی ہو، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی وجہ سے اہل روم جیتیں گے۔ ینصر من یشاء، اللہ اپنے مدد اور نصرت سے جس کو چاہے جیتنے لگا دے، اور وہ بڑا زبردست بڑا رحم والا ہے، وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، حقیقی مدد کرنے والا ہے، حقیقت میں وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ایسے حقائق ہیں کہ جن کو بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے ظاہری اسباب کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ دنیا میں کیسے جینا، کیسے کمانا، کیسے چیز حاصل کرنا، کیسے ترقی کرنا، رہن سہن کا معیار
کیا ہے؟ وہ عن الآخرۃ هم غافلون، وہ آخرت کے مقابلے میں بڑے غافل ہیں، آخرت کے بارے میں بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس سورت کے نزول کا واقعہ کیا ہے؟ کیوں یہ سورت نازل ہوئی؟ اس زمانے میں نازل ہوئی؟ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے کیا حالات پیش آ رہے تھے؟ ایسے حالات کو کہتے ہیں شان نزول۔ اس سورت اور ان آیات کے نازل ہونے کے اسباب کیا تھے؟ کیوں یہ آیتیں نازل ہوئی؟ شان نزول کہتے ہیں۔ اب وہ شان نزول سماعت نہیں کرتے۔ سورہ عنکبوت کی آیت پر ختم ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد و مجاہدہ کرنے والوں کے لیے اپنے راستے کھول دینے اور ان کے لیے مقاصد میں کامیابی کی بشارت دی۔ سورہ روم کی ابتدا جس حصے سے ہوئی ہے وہ مفتی نصرت الہیہ کا ایک فصل ہے۔ اس سے پہلے سورہ عنکبوت گزری ہے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اہل فارس کے لیے کہا گیا کہ ہم بہت جلد ان کے لیے جیت کا راستہ کھول دیں گے۔ تو جس راستے کے کھولنے کا وعدہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت سے کیا گیا ہے، سورہ روم کی ابتدائی آیت میں اسی کا تسلسل ہے، ایک کنیکشن ہے اس سے آیت۔ اس صورت میں جو واقعہ روم اور فارس کی جنگ کا مذکور ہے، یہ دونوں کفار ہی تھے، ان میں سے کسی کی فتح کسی کی شکست بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی دلچسپی کی چیز نہیں تھی، مگر ان دونوں کفار میں اہل فارس مشرکین آتش پرست تھے اور اہل روم نصارہ اہل کتاب تھے، اور ظاہر ہے کہ دونوں قسم کے کفار میں اہل کتاب مسلمانوں سے نسبتاً قریب تر ہیں، کیونکہ بہت سے اصول دین، آخرت پر ایمان، رسالت اور وحی پر ایمان ان کے ساتھ قدر مشترک ہے۔ چونکہ نصارہ جو ہے وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بعض انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کافر ہونے کے باوجود ان کا کفر کمزور ہے اور اہل فارس کا کفر بہت زیادہ کم ہے۔ اس لیے جو کمزور قسم کے کافر ہیں، نصارہ ہیں، ان کی جیت مسلمانوں کے لیے باعث خوشی ہو سکتی ہے۔ اسی قدر مشترک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مخصوص میں کام کیا جو روم کے بادشاہ کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا تھا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا ایک گناہ قرب یہ بھی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ مکرمہ کے زمانے میں فارس نے روم پر حملہ کیا۔ حافظ ابن حجر وغیرہ کے قول کے مطابق یہ جنگ ملک شام کے مقام ادرعات اور بصرہ کے درمیان واقع ہوئی۔ اس جنگ کے دوران میں مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ فارس غالب آ جائے، کیونکہ وہ بھی شرک و بت پرستی میں ان کے شریک تھے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم غالب آئے، کیونکہ وہ دین و مذہب کے اعتبار سے اسلام کے قریب تھے۔ مگر ہوا یہ کہ اس وقت فارس روم پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر دیا اور وہاں بھی اپنی عبادت کے لیے ایک آتش قدہ تعمیر کیا، اور یہ فتح کسرا پرویز کی آخری فتح تھی۔ ان کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔ اہل فارس کا جو بادشاہ تھا اس کو کس طرح کہتے ہیں، یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں کیا کہتے ہیں، اور روم کا جو بادشاہ تھا اس کو قیصر کہتے ہیں۔ اور یہ قیصر و کسریٰ کی جنگ اس زمانے میں بہت عام ہوا۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی مکے کے زمانے میں، اس وقت مسلمان اور کافر جو مکے کے تھے یہ دونوں کے درمیان میں بھی رساکشی چل رہی تھی۔ ادھر تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، ادھر مشرکین مکہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں۔ اور جب روم اور فارس کی جنگ ہوتی تھی تو مکے میں رہنے والے یہ مشرکین فارس کی طرفداری کرتے تھے اور مسلمان روم کی طرفداری کرتے تھے۔ مشرکین فارس کی طرفداری اس لیے کرتے تھے کہ فارس والے بھی پکے مشرک آتش پرست، اس لیے وہ ان کی تعریف کرتے تھے، اور مسلمان اہل روم کی تعریف کرتے تھے کہ وہ پکے مشرک تو نہیں تھے، بعض چیزوں میں وہ کفر کرتے تھے لیکن بعض چیزوں میں مسلمانوں کے عقائد کے مطابق ان کے عقیدے تھے۔ اس طرح سے جیسے آج کے ماحول میں ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، کوئی اور حالات سے پیش آتے ہیں، تو مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان میں اگرچہ کہ رات طور پر یہ لوگ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں لیکن طرفداری کا ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ کون کس کی طرفداری۔
ٹیم کی طرفداری کرتے ہیں اور ہندو ہندوستانی ٹیم کی طرفداری کرتے ہیں. اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. اور ہندو جب ہندوستان کی ٹیم جیتنے لگتی ہے تو وہ لوگ خوشی مناتے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ صورتحال اتنی کشیدہ ہو جاتی ہے کہ آپس میں فرقہ وارانہ فسادات کی نوبت آ جاتی ہے, لڑائی جھگڑا یہاں شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ دو ٹیمیں ہیں جو کھیل رہی ہیں لیکن یہاں آپ ہو جاتی ہے. بالکل ایسی ہی صورتحال اس زمانے میں مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے. اور اسی صورتحال کا تذکرہ ہدایات میں کیا گیا ہے کہ اہل بھارت جب جیت گئے تو مشرکین کو خوشی ہوئی اور مشرکین خوشیاں منانے لگے اور مسلمانوں کو تعریف دینے لگے. آگے آپ کو یہ بات پڑھ کر سنائی جائے گی کہ جب یہ صورتحال پیش آ گئی, اہل بھارت جیت گئے, ایران والے جیت گئے, تو مشرکین مسلمانوں پر تانا دینے لگے کہ دیکھو کس طرح سے مشرکین وہاں پر جیت گئے جن کو تم مشرک بولتے تھے. جیسے اہل بھارت اہل روم کے اوپر غالب آ گئے, اہل مسلمانوں ہم بھی تمہارے اوپر قریب غالب آ جائیں گے. جب ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا تو تم ہار جاؤ گے اور ہم جیت جائیں گے. یہ صورتحال پیش ہے. چنانچہ یہی اہم وجہ ہے کہ بھارت اور روم کی لڑائی اور ان کی جیت ہار سے مسلمانوں کی خوشی اور ناخوشی متعلق تھی, اس کا کنیکشن تھا. اس واقعے پر مشرکین مکہ نے خوشیاں منائی اور مسلمانوں کو آگ دلائی کہ تم جس کو چاہتے تھے وہ ہار گیا. اور جیسا کہ روم اہل کتاب کو مقابلے بھارت میں شکست ہوئی, ہمارے مقابلے میں تم کو بھی شکست ہوگی. اس سے مسلمانوں کو غم ہوا. قرآن میں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی جن میں پیشین گوئی اور بشارت کی گئی کہ چند سال بعد پھر روم بھارت پر غالب آ جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو مکے کے اطراف اور مشرکین کے مجامع اور بازار میں جا کر اس کا اعلان کیا کہ تمہارے کچھ ہونے کا کوئی موقع نہیں, چند سال میں پھر روم بھارت پر غالب آ جائیں گے. مشرکین مکہ میں سے ابی بن خلف نے مقابلہ کیا اور کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن تو ہی جھوٹا ہے اور میں تو اس واقعے پر شک کرنے کو تیار ہوں کہ اگر 3 سال کے اندر روم غالب نہ آ گئے تو 10 رکنیاں میں تمہیں دوں گا اور وہ غالب آ گئے تو 10 رکنیاں تمہیں دینا پڑے گی. یہ مقابلہ قمار, یہ معاملہ قمار کا تھا مگر اس وقت قمار حرام. قمار قرآن کی اصطلاح میں جوئے کو کہتے ہیں, بیٹنگ. جیسے آج انٹرنیشنل لیول پہ بیٹنگ ہوتی ہے, جوا لگایا جاتا ہے, گولی لگائی جاتی ہے ٹیموں کے اوپر, سیاست کے اوپر, بڑے بڑے لوگوں کی شادیوں کے اوپر, اور دنیا کے جو بڑے بڑے معاملے پیش آتے ہیں اس کے اوپر لوگ بیٹنگ کرتے ہیں. کروڑوں کا جوا لگایا جاتا ہے. اہل عرب کے زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہ مختلف باتوں پر شرط لگائی جاتی تھی کہ اگر میری بات سچ ہو گئی تو تم کو اتنی چیزیں مجھے دینی پڑے گی, اگر تمہاری بات سچ ہو گئی تو پھر میں تمہیں اتنی چیزیں دوں. چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سے سچے تھے, قرآن اور رسول کی بات کو بلا دل و شراب پورے دل کی گہرائی کے یقین کے ساتھ مان لیتے اور وبا کے ببل پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا. چنانچہ جب پورے روم کی آیتیں نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بازاروں میں نکل گئے اور وہاں جب اہل مکہ مشرکین مکہ خوشیاں منایا کرتے تھے تو وہاں جا کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ کہ فی الحال ایران والے جیت چکے ہیں لیکن میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بہت جلد. اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی تھی تو ان کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ بضع سنین کا مطلب انہوں نے 3 سال کیا کہ 3 سال کے اندر اہل روم پھر سے جیت جائے گی. تو وہاں مشرکین کا ایک سردار تھا ابی بن خلف. ابی بن خلف نے کہا کہ ابو بکر تم غلط ہو گئے تم کو ایسا نہیں ہو سکتا, اگر ایسا ہوا تو پھر برا ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس بات پر میں تمہیں شک لگانے کے لیے کہ اگر 3 سال کے اندر مسلمان غالب نہیں آئے یعنی اہل روم غالب نہیں آئے تو پھر میں 10 اونٹنیاں تمہیں دوں, اور اگر اہل روم غالب آ گئے تو پھر 10 اونٹنیاں تم مجھے دے. اس بات پر دونوں میں شرط ٹھہر گئی اور اسی شرط کو قمار کہتے ہیں, جوا. اس وقت تک کہ اسلام میں جوا حرام نہیں تھا, اس لیے یہ بات پیش ہے.
یہ کہہ کر صدیق اکبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو 3 سال کی مدت متعین نہیں کی تھی، کیونکہ قرآن کے اس لفظ بدع سنین مذکور ہے، اس کا اطلاق 3 سے 9 سال تک ہو سکتا ہے۔ تم جاؤ اور جس سے یہ معاہدہ ہوا ہے اس سے کہہ دو کہ میں 10 اونٹنیوں کے بجائے 100 اونٹنیوں کی شرط کرتا ہوں، مگر مدت 3 سال کی بجائے 9 سال، اور بعض روایات کی مدت 7 سال مقرر کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور ابی بن خلف اس نئے معاہدے پر راضی بھی ہو گیا۔ ابن جریر بسند مجاہد وغیرہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا ہے، اور پورے 7 سال ہونے پر غزوہ بدر کے وقت روم دوبارہ بھارت پر غالب آ گئے۔ اس وقت ابی بن خلف مر چکا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وارثوں سے اپنی شرط کے مطابق 100 اونٹنیوں کا مطالبہ کیا اور اونٹنے کو اونٹنیاں صدیق اکبر کو دی تھی۔ یہ ساری اسلام کا ایک عجیب بات ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے ابی بن خلف نے شرط لگائی ہے کہ آئندہ 3 سال کے اندر اگر ایسے لوگ غالب نہیں آئیں گے تو میں 10 اونٹنیاں دوں گا، اگر غالب آ جائیں گے تو نہیں مجھے 10 اونٹنیاں دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے 3 سال کی مدت کیوں مقرر کی؟ میں نے تو 3 سال کی مدت مقرر نہیں کی تھی۔ جاؤ اور اس شرط کو پھر سے باندھو اور مدت کو بڑھا کر 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کرو، اور اونٹنیوں کی تعداد کو بڑھا دو 10 سے 100 کر دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سے معاہدے کی تجدید کرائی، اس کو رینیو کرائی، اور نیا معاہدہ نئی شرط لگائی کہ آئندہ 3 نہیں بلکہ 9 سال کا معاہدہ ہم کرتے ہیں کہ 9 سال میں اگر روم غالب نہیں آئے تو میں تمہیں 100 روپیہ دوں، اور اگر ایسے روم غالب آ گئے تو مجھے 100 روپیہ دیں۔ فرض یہ کہ اس کے باوجود بھی ابی بن خلف راضی ہو گیا، اور جیسا کہ آپ نے سماعت کیا ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ شرط لگائی گئی، اور ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت اہل مکہ کے مقابلے میں ہوئی، اور اسی موقع پر اہل روم بھی اہل فارس پر غالب آ گئے، اور قرآن مجید کی پیشی گوئی نہیں کرتی۔ تو ادھر مکے میں ماتم وفا تھا، اہل مکہ جنگ بدر ہار گئے، ادھر مسلمان جیت گئے، اور دوسری خوشی مسلمانوں کو یہ بھی پیش آئی تھی کہ اہل روم بھی اہل فارس کے مقابلے میں جیت گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر مکہ آئے اور انہوں نے ابی بن خلف کا جو معاہدہ تھا، شرط تھی، اس کو یاد دلایا۔ اس وقت تک کہ ابی بن خلف مر چکا تھا، تو اس کے جو ورثہ تھے ان کے سامنے حضرت ابو بکر نے یہ شرط رکھی اور ان سے 100 اونٹنیوں کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے وہ اونٹنیاں بھی حضرت ابو بکر کو دے دی۔ اس کی مزید تفصیلات آگے آ گئی۔ بعض روایت میں ہے کہ ہجرت سے پہلے ابی بن خلف کو جب اندیشہ ہوا کہ ابو بکر بھی شاید ہجرت کر کے چلے جائے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک کہ آپ کوئی تفصیل پیش نہ کریں کہ میعاد معین تک وہ غالب آئے، تو 100 اونٹنیاں وہ مجھے دے دے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن کو اس کا کفیل بنا دیا۔ جب سب کے مطابق صدیق اکبر جیت گئے تو 100 اونٹنیاں ان کو ہاتھ آئی، وہ سب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اونٹنیوں کو صدقہ کر دو، اور ابو یعلا ابن عساکر میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس میں یہ الفاظ بھی منقول ہے، یہ تو حرام ہے، اس کو صدقہ کرنا، کیونکہ امام اس وقت تک کے جائز تھا، ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ شرط پوری ہو گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس شرط کے مطابق وہ اونٹنیاں حاصل کی، اور وہ اونٹنیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں کو دیا اور یہ کہا کہ یہ سب سخت ہے، یعنی حرام ہے، اس لیے یہ ہم بھی نہیں کھا سکتے، تم بھی نہیں کھا سکتے، لہٰذا اس کو صدقہ کر دیا جائے، اور وہ تمام اونٹنیوں کو صدقہ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ قمار یعنی جوئے کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اس کی تفصیل مفتی شفیع صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ درج کی، سماعت کی۔ قمار یعنی جوا ادروئے نصوص قرآن حرام قطعی، ہجرت مدینہ کے بعد جس کا شراب حرام کی گئی، اسی کے ساتھ قمار بھی حرام کی گئی، اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا گیا۔ آیت اس طرح نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ بعد میں ہجرت کے بعد
جوا اور قمار اور شراب اور جوا یہ سب حرام قرار دیا گیا اور آیت فیصلہ کو نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. تو اب یہ تو جوا بالکل قطعاً حرام ہو گیا اور یہ دو طرفہ لین دین اور حاجی کی شرط جو حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ ٹھہرائی یہ بھی ایک قسم کا جوا اور قمار ہی تھا مگر یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے جب قمار حرام نہیں تھا. اس کے اس واقعے میں جب یہ قمار کا مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو یہ مال حرام نہیں، ابھی تک بھی یہ مال حرام نہیں تھا اور یہ آیت بھی یہ مال کے آنے کے بعد ہی نازل کرتا ہے. اس لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا کر دینے کا حکم ہے. خصوصاً دوسری روایت جو اس کی تعلق لفظ سخت آیا ہے جس کے مشہور معنی حرام ہے، یہ کیسے درست ہوگا کہ اس کا جواب حضرت فقہا نے یہ دیا ہے کہ یہ مال اگرچہ اس وقت حلال مگر قمار کے ذریعے اکتساب مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتا ہے. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کی مناسب نہ سمجھ کر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شراب حلال ہونے کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے کبھی استعمال نہیں فرمائی. یہ ایک عام مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں شراب حلال کی حرام ہونے کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں بھی حضور نے شراب کبھی ہاتھ نہیں لگائی. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس زمانے میں شراب نہ پی اور نہ کبھی ہاتھ لگائی. اور شرک تو عام تھا، مکے کا ہر آدمی سے مشرک تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں غلطی سے بھی کوئی شرکی عمل نہیں کیا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے بھی اگرچہ کہ مسلمان اور اسلام ہونے کا کوئی تصور ابھی نہیں تھا لیکن دور جاہلیت میں جبکہ عام سوسائٹی مشرک تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی مشرکانہ عمل نہیں کیا. یہ خاص وقت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے. جو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے. اگرچہ کہ قمار جائے شرط لگائی گئی تھی مال حاصل کر لیا گیا تھا لیکن اس کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیش کرنے کے باوجود نہ آپ نے کیا نہ حضرت ابوبکر نے کرنا بلکہ مشورہ یہ دیا کہ یہ سب کو صدقہ کر دیا جائے. اس طرح سے جیسے ایمان لانے سے پہلے شرک سے اللہ کے رسول اور صدیق اکبر دونوں بچے تھے، جیسے شراب کی حرمت سے پہلے اللہ کے رسول اور صدیق اکبر دونوں بچے تھے، اسی طرح صوبے کے مال سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچے رہے. اس کی یہ مثال یہاں پر لفظ شہد جو بعض روایات میں آیا ہے تو اس روایت میں محدثین نے صحیح تفسیر نہیں کیا ہے اور اگر صحیح یہ مانا جائے تو لفظ بھی کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے بمانے حرام مشہور ہے دوسرے معنی اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ کے بھی آتے ہیں. سخت ایک لفظ ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے احادیث روایات میں بھی آیا ہے اور اس کے عام طور پر معنی حرام کے لیے. اب یہاں فقہا کے نزدیک ایک بحث چھڑتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ سخت عام طور پر حرام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب جب یہ جوے کے حرام ہونے کی واضح احکام نازل نہیں ہوتے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیوں کہہ دیا سخت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو فقہا نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ اگرچہ کے واضح حرام ہونے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تمام ناپاک چیزیں پسند نہیں اور سخت کے ایک معنی حرام کے ہیں اور دوسرے معنی ناپسندیدہ اور مکروہ کے. تو ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمانی جوے کے عثمان کو جو کہ اگرچہ ابھی حلال تھا لیکن احکام نازل ہونے سے پہلے بھی اس کو استعمال کرنا پسند نہیں پڑے اور اس لیے آپ کو صدقہ کرنے کا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ یعنی اس روز جبکہ روح عبادت پر غالب آئیں گے مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد. نصر عبادت کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہاں نصر اور مراد دنیا کی نصر و امداد ہے اور وہ اگرچہ کافر تھے مگر دوسرے کے مقابل کافروں کے اعتبار سے شکر میں حل کے تھے اس لیے ان کی نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا کوئی امر مستبعد ہے خصوصاً جبکہ ان کی نصرت سے مسلمانوں کو بھی خوشی حاصل ہو اور کفار کے مقابلے میں ان کی جیت تھی. اور یہ بھی احتمال ہے کہ نصرت سے مراد یہاں
سچائی اور اسلام کی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا، اس لیے رومیوں کا غلبہ در حقیقت مسلمانوں کی نصرت۔ دوسری وجہ نصرت مسلمین کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں کفار کی بڑی طاقتیں تھی، دو تھی، فارس اور روم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باہم بڑھا کر دونوں کو کمزور کر دیا، جو آئندہ مسلمانوں کو خاصہ پیش کرنا۔ یہ بہت لاجیکل پوائنٹ ہے۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگرچہ کہ اہل روم بھی کافر نہیں ہے، اہل فارس بھی کافر ہے، اگرچہ کہ اہل روم کا کفر اہل فارس کے کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی نصرت اللہ نے کی ہے، یہ تو عمومی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں مدد کا جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مدد سے وہ لوگ جیت جائیں گے، جیت چاہے رومیوں کی ہو چاہے فارسیوں کی ہو۔ اس سے براہ راست مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بالواسطہ انڈائریکٹ ایک فائدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ اسلام ابھر رہا تھا، ایک طاقت بن کے ابھر رہا تھا، اگرچہ کہ ابتدائی زمانے میں مسلمان کمزور تھے، مشرکین عرب سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر یہ ایک بڑی طاقت بن کرنے والا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بڑی طاقت بننے والا ہے۔ ایسے میں اس زمانے کی تاریخ اور اس زمانے کی جغرافیہ اور حالات کے اندر روم اور بھارت کے دونوں سپر پاور، جیسے آج روس اور امریکہ کو مانا جاتا تھا، بعد میں روس کمزور ہو گیا، اب امریکہ اکیلا سپریم پاور بن کر ابھرا ہوا ہے، ایسی ہی کوئی صورتحال تھی اس زمانے میں جب کہ روم اور بھارت بڑے بڑے طاقتور ممالک تھے، اور یہ دونوں طاقتوں کا آپس میں لڑ لینا، اگرچہ کہ جیت کسی کی بھی ہو، لیکن جب لڑائی اور جنگ ہوتی ہے تو ہر دو قومیں بھاری نقصان سے گزر ہوئی اور ان کی طاقت یقیناً کمزور پڑ جاتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقت ہو۔ آج بھی دنیا میں امریکہ بہت طاقت کا تصور کیا جاتا ہے، لیکن جہاں جہاں پر بھی اس میں جنگ کے محاذ کھلے ہوئے ہیں وہاں پر اس کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر طاقت کے بلبوتے پر، ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر، رسوخ کے بلبوتے پر دنیا کے دیگر ممالک پر اپنی خاص اور اپنی طاقت کا لوہا بنواتے ہوئے اس نے بظاہر کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اس کے باوجود برسہ برس سے عراق میں، افغانستان میں اور دیگر ممالک میں جو جنگ کا محاذ کھلا ہوا ہے اس کو بھاری مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے، بھاری اسلحہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اور اپنے بڑے بڑے ٹرین فوجیوں کی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ جنگ جس کو وہ وار اگینسٹ ٹیررزم کا نام دیتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جس کا نام دیتا ہے، وہ کوئی یقین سے نہیں کہہ پا رہا ہے ابھی بھی کہ وہ کتنے سال تک لڑیں گے۔ آئے دن امریکی فوجی مارے جاتے ہیں، نیٹو کے فوجی مارے جاتے ہیں، اس کے جتنے ساتھی ممالک ہیں اس کے سارے فوجی مارے جاتے رہتے ہیں، تو نقصان اگرچہ کہ دوسروں کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ان کا بھی تو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ افغانستان میں جب بمباری کی امریکی تو وہاں کیا تھے؟ مٹی کے مکانات تھے، پرانے مٹی کی دیواریں، رستے کی دیواریں، جس سے پہلے زمانے میں اپنے پاس کیا سال تک پورے اپنے گھر میں مٹی کے بنے رہتے، کبھی بھی کے کاٹ کے پڑتے تھے سامنے دنیا میں۔ یہ بالکل بیکورڈ قسم کا ایک تصور ہے جس سے ایک زمانے میں ہم بھی گزرے، اور افغانستان میں بھی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے پرانے مکانات ہیں، جھوپڑیوں کے سر سے بنے ہوئے ہیں، گھاس پھوس کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کروڑوں ڈالر کا ایک بم آ کر گرتا ہے، تو ان کا جو نقصان ہے وہ چھوٹا ہے اور ان کا جو نقصان ہے وہ بڑا ہے۔ اس طرح سے اگر کمپیریٹو اسٹڈی کی جائے تو اگرچہ کہ بہت سے مکانات تباہ ہوئے، بہت سارے لوگ ان سے مارے گئے، لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک چونٹیوں کو مارنے کے لیے اگر آپ بندوق کی گولی چلائیں تو سی بات کی بات، ایک ان سے کمزور قوم کو مارنے کے لیے آپ نے کروڑوں کی جنگ چھیڑ دی، تو نقصان جو آپ کا ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ۔ تو غرض یہ کہ ایسے ہی حالات آپ کو اپنی جگہوں میں پیش آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اہل روم اور اہل فارس بڑے طاقت کا قومیں تھے، لیکن جب آپس میں وہ لڑ رہے تھے تو دونوں قومیں کمزور تھیں، اور ان کی کمزوری مسلمانوں کے لیے ایک راستہ فراہم کر رہی تھی کہ یہ اسلام اور مسلمان جب آگے بڑھیں گے، اسلام کا فروغ ہوگا، اعلان کلمۃ اللہ ہوگا، مسلمان مکے سے، مدینے سے نکل کر اور عرب سے نکل کر عجم میں چھا جائیں گے، اسلام دنیا کے دیگر ممالک تک پھیلے گا، تو وہاں پر مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے کوئی
طاقتور قومیں نہیں رہیں گی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو مدد کا تذکرہ کیا ہے وہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے حق میں اس طرح سے انڈائریکٹ کی کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں راستہ فراہم کر ماحول کو سازگار بنا. یہ مطلب بھی اس سے بیان کیا ہے. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ایک پہلو کو تو خوب جانتے ہیں کہ تجارت کس طرح کریں, کس مال کی کریں, کہاں سے خریدیں, کہاں بیچیں, کھیتی کس طرح کریں, کب بیج ڈالیں, کب کاٹیں, تعمیرات سے کسی بنائیں, سامان عیش و عشرت کیا کیا مہیا کریں. لیکن اسی حیات دنیا کا دوسرا پہلو جو اس کی حقیقت اور اس کے اصلی مقصد کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کا چند روزہ قیام یا حقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے. انسان یہاں کا مقامی آدمی یعنی یہاں کا نیشنل نہیں ہے بلکہ دوسرے ملک کا یعنی آخرت کا باشندہ ہے. یہاں کچھ مدت کے لیے ویزا پر آیا ہوا ہے. اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اپنے اصلی وطن کے لیے یہاں سے سامان راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے, اور وہ سامان راحت ایمان اور عمل صالح ہے. اس دوسری رخ سے بڑے بڑے آخر چڑھانے والے بالکل غافل اور دنیا کی زندگی اور انسان کی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. یہ لوگ چاہے بھارت کے رہنے والے ہوں, روم کے رہنے والے ہوں, مکے کے رہنے والے ہوں, یہ سب مشرکین ہیں, سب کافر ہیں, سب اللہ کے نافرمان. دنیا کی ترقی پر بہت خوش ہوتے ہیں, دنیا کے کام کرنا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن آخرت جیسی اٹل حقیقت سے نہ واقف, پوری طرح سے غفلت سے پڑے ہوئے ہیں. اور اس کی مثال وہ دی گئی ہے جو یہاں پر ابھی آپ کے سامنے دی گئی کہ ایک ملک کا واسطہ گیا ہوا ہے اور وہاں پر کما رہا ہے. اگر وہ اپنا کمایا ہوا وہیں پر خرچ کر دے گا تو بدلے اصلی میں کچھ نہیں بھیجے گا, جو واپس اپنے وطن آئے گا وہ اس کے لیے ہم نہیں بھیجے گا. ایسے ہی آخرت ہمارا اصلی مقصد ہے, اصل منزل آخرت کی ہے انسان کی. اگر انسان دنیا میں سب کچھ کر جائے اور آخرت کی کوئی تیاری نہ کرے, وہاں کے لیے کوئی سودا, وہاں کے لیے کوئی ڈرافٹ, وہاں کے لیے کوئی بینک بیلنس, وہاں کے لیے کوئی جائیداد پیدا رکھے, تو پھر جب وہاں جائے گا حقیقی معنوں میں تو وہ بڑا پیاروں مددگار ہوگا, بڑا خسارہ پانے والا ہوگا, بڑے نقصان میں رہے گا اور ہمیشہ کی زندگی کی حالت ہے. اس حقیقت میں یہ لوگ اگرچہ کہ دنیا میں بڑے عقل رکھنے والے, بڑے سوچ سمجھ رکھنے والے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے کہلاتے ہیں, لیکن حقیقت سے غافل ہیں. قرآن کریم کے الفاظ میں غور کیجیے کہ یعلمون کے ساتھ ظاہرا من الحیات الدنیا فرمایا, جس میں لفظ ظاہرا کو تنوین کے ساتھ نکرہ لایا. قواعد عربی کی روح سے اس طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت یہ لوگ حیات ظاہر کو بھی پورا نہیں جانتے, اس کے صرف ایک روح کو جانتے ہیں, دوسرے روح سے غافل ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل اور جاہل ہے. غفلت کے ساتھ حاصل ہو تو وہ کوئی دانشمندی نہیں. دنیا کے فنون معاش اور آخرت سے غفلت کے ساتھ حاصل ہو تو وہ کوئی دانشمندی نہیں. قرآن کریم اقوام دنیا کے اقتصاد قسمت سے بھرا ہوا جو مکاتب دنیا اور عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے میں پڑے ہیں اور بڑے ناماوت ہیں, پھر ان کا انجام بھی دنیا ہی میں لوگوں کے سامنے آیا اور آخرت کا دائمی عذاب ان کا حصہ بنا. اس لیے ان کو کوئی سمجھدار آدمی اور فلاح حکمہ نہیں کہتے. افسوس ہے کہ آج کل اپنے خدمت کا سارا انحصار اسی میں سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے, اپنی عیش و عشرت کا سامان سب سے بہتر بنا لے, وہ سب سے بڑا عقل مند کہلاتا ہے. اگرچہ اخلاق انسانیت سے تھوڑا بھی عقل و شرع کی روح سے اس کو عقل مند کہنا عقل کی توہین. قرآن کریم کی زبان میں عقل والے صرف لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو پہچانے, اس کے لیے عمل کریں, دنیا کی ضروریات کی بقدر ضرورت رکھیں, اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. آیت قرآن ان فی ذلک لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا میں یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے. آخرت میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ بالکل عارضی ہے, آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. اور دنیا میں کوئی آدمی کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو, اگر وہ آخرت کو حاصل ہے تو وہ ہوشیار نہیں. اور دینی اعتبار سے کوئی آدمی بہت دیندار ہے لیکن دنیا میں وہ غریب ہے, بھولا بھالا ہے, بظاہر بے وقوف ہے, تو اللہ کی نظر میں, شریعت کی نظر میں, قرآن و حدیث کی نظر میں وہ آدمی بنا دراصل بہت عقل مند ہے اور وہ جو ہے آگے چل کر بڑا فائدہ حاصل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور آپ کو قرآن مجید میں پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین وعلى آله ربنا وقنا
ربنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا